بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روح اور دل کو سکون دینے والی باتیں۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بھی بد نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ صرف ماں ہوتی ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، زندگیاں ہوتی ہیں، اور جب یہ دور چلی جاتی ہیں تو ان کی بہت یاد آتی ہے۔ باپ امیر ہو، اس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، یا غریب ہو، لیکن بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے، یہ تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ میرے رب نے ماں کو ایسا رتبہ دیا کہ محبت سے ماں کو دیکھنا بھی عبادت بنا دیا ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ بتاتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ باپ کی آنکھوں سے گرنے والا ایک آنسو آپ کو تمام عمر رلا سکتا ہے، اس لیے میرے دوستو، کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا، احتیاط کرنا۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا، اے ماں، جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ وہ بولی، اگر دریا سوکھ بھی جائے تو ریت سے نمی نہیں جاتی۔ دنیا کی ہر چیز سے پیاری مجھ کو میری ماں ہے۔ کوئی میرے دکھ کو سمجھے یا نہ سمجھے، پر ہاں، میری ماں ہر دکھ کو سمجھ جاتی ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ گھر میں ماں باپ کی آوازیں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ورنہ تو نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کو ملائے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا، اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو ایک بار نظر شفقت سے، نظر محبت سے دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ماں وہ رشتہ ہے جو تمام رشتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ ماں کے بغیر سکھ بھی دکھ کے برابر ہوتا ہے۔ ماں کے بعد پیار کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہوتی۔ ماں نہ ہوتی تو یہ جہان آباد کیسے ہوتا؟ ماں کبھی اولاد کا دکھ نہیں سہ سکتی۔ اس بات سے ہمیشہ ڈرو کہ ماں نفرت یا بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں کے آگے تقدیر بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، بازار سے تو سب مل جاتا ہے، لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے۔ ماں باپ سے اگر غلط فیصلے ہو بھی جائیں تو یاد رکھو ان کی نیت ہمیشہ صاف ہوتی ہے، اور انہی کی دعاؤں سے اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے۔
ورنہ اولاد جگہ جگہ ذلیل اور رسوا بھٹکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن وہ خاموش ہو گئے نا، اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترس جاؤ گے۔ اللہ سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ میرے دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی ہیں۔ میرے دوستو، قدر کیجئے اپنے والد کی اور اپنے والدہ یعنی کہ اپنی ماں کی۔ ماں کی آنکھوں سے ہمیشہ محبت ٹپکتی ہے، جبکہ باپ آنکھوں سے اظہار کیے بغیر بے پناہ محبت کرتا ہے۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جن کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرتا ہے۔ اے اللہ، میرے اور میرے بیور اور میرے تمام بھائیوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے، احساس ہونے لگتا ہے کہ والد ہر چیز کے بارے میں، ماں باپ ہر چیز کے بارے میں صحیح ہی کہا کرتے تھے۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے، اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے ماں باپ کا خیال ضرور رکھیں۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا ہی پڑا کرتا ہے۔ والد سے یعنی کہ باپ سے، ماں باپ سے محبت کرو، کیونکہ یہ جو ماں باپ ہیں یہ ایسی نعمت ہیں کہ اگر ایک بار کھو جائیں، ایک بار آنکھوں سے دور ہو جائیں تو دوبارہ نہیں ملا کرتے ہیں۔ سورج اور باپ کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جایا کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل وقت جب اپنے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کے سوا کوئی اور حل نہیں ہوتا ہے۔ زندگی میں رونق ماں باپ سے ہوتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائش ہو، جتنی بھی دولتیں ہو، آرام ہو، چہرے پر یتیمی آ ہی جاتی ہے میرے دوست۔ باپ کی محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور پھول سے زیادہ خوشبودار ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ یعنی کہ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دیں یا نہ دیں لیکن سایہ ضرور دیا کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یاد رکھو اس انسان کا رزق چھوڑ دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنی دعاؤں سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو۔ اکثر اوقات والدین کا عمل یعنی کہ ماں باپ کا کام بچوں کے لیے تعلیم و تربیت بن جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اپنے اعمال اچھے کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کے بچے بھی وہی سیکھتے ہیں جو آپ کیا کرتے ہیں۔ ماں روٹی اور کھانا کھلاتی ہے، جبکہ باپ روٹی اور کھانے کی قیمت کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو اس دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے کندھوں پر اس کے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں،
اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ان کو ہر وقت مسکرانے کی کام کریں، خوش رہنے کے کام کریں، ان سے محبت کریں۔ ہم جوان ہونے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ مطلب جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے وہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی، اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ محبت سے پیش آئے گی۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل، آپ کا فیوچر بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میرے دوستو بہت بڑی بات ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو مت چھڑکنا۔ والد یعنی کہ باپ جنت کے دروازے ہیں، یہ دروازہ بند ہونے سے پہلے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ تمہارے والد تمہیں بچپن میں شہزادے کی طرح پالتے تھے، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں۔ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، انہیں پیار کرو، ان کے ساتھ وقت گزارو، ورنہ تمہیں ایک دن احساس ہوگا جب ان کی کرسی تو ہوگی لیکن وہ خود نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو، دنیا میں ہمیشہ رہنے والا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں کا ہے، جو تکلیف برداشت تو کرتی ہے مگر اولاد کو سکھ پہنچاتی رہتی ہے، وہ ماں کی ہستی ہوتی ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست مل جاتے ہیں اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ان کے ماں باپ کی دعائیں ہوا کرتی ہیں۔ دعائیں بھی راستے میں ٹھہر جاتی ہیں۔ دل دکھا کر ماں باپ کا اللہ سے بھی امید مت رکھنا، یعنی کہ ماں باپ کا دل دکھا کر کے اللہ سے کوئی بھی دعا مانگو قبول نہیں ہو سکتی۔ ماں بے شک زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہم ہر ضروری بات اپنی ماں سے ہی سیکھا کرتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جن کی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئیں گی تو کسی کے لہجے میں باپ کی بولی نظر آئے گی۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں ہے، سب مطلب سے ہی رہتے ہیں۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا ہے۔ رب سے اور ماں باپ سے دور ہو کر انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ کبھی رزق میں تنگی ہو تو غور کر لیا کرو کہ کہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھو، کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کتنے بے وقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے دعا نہیں لیتے،
اور دوسروں سے کہتے پھرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہر چیز کے بارے میں ہمیں روکتے تھے، ٹوکتے تھے، وہ صحیح کہا کرتے تھے۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ باپ ہوتا ہے، اور رلا کے جو خود رو پڑے وہ ماں ہوتی ہے۔ زندگی میں بس اتنی سی دعا مانگ لینا کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ بہت بڑی دعا ہے، کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ زندگی میں سانس رکنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف زندگی میں باپ کے مرنے سے ہوتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے ہی موت کا اعلان ہے۔ وفا کرنی ہے تو اپنے ماں باپ سے کرو، دنیا آپ کو تبھی پیار کرے گی جب آپ کے پاس اس دنیا والوں کو دینے کے لیے کچھ ہوگا۔ والدین یعنی کہ ماں باپ اور درخت دونوں بوڑھے تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ بس اتنا امیر رکھنا یا میرے رب کہ ماں باپ کی ہر خواہشوں کو پوری کر سکوں۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں۔ اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے جب کوئی ماں کو ستانے لگتا ہے۔ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ باپ نیم کے پیڑ کے جیسا ہوتا ہے جس کے پتے بھلے ہی کڑوے ہوں، پر وہ سایہ ہمیشہ ٹھنڈا ہی دیا کرتے ہیں۔ دنیا میں کیول باپ ہی ایک ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے بھی زیادہ کامیاب ہو جائیں، مجھ سے آگے جائیں۔ ماں باپ کی زندگی کے وہ ستارے ہیں جن کی دعا کی روشنی کے آگے کوئی دکھ نہیں ٹک پاتا ہے۔ یا اللہ، میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز میرے ماں باپ ہیں، ان کو کبھی مجھ سے جدا نہ کرنا۔ بس اتنی سی دعا ہے یا رب، جن لمحوں میں میرے ماں باپ مسکرا رہے ہوں وہ لمحے کبھی بھی ختم نہ ہوں۔ اس ماں باپ کے سامنے کبھی اکڑ کے مت چلنا جس نے تمہیں ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا ہے۔ ماں باپ کی زندگی گزر جاتی ہے بیٹوں کی لائف بناتے بناتے، اور بیٹا اسٹیٹس پر لکھتا ہے مائی وائف از مائی لائف۔ بچپن میں لگی چوٹ اور ماں کی ہلکی ہلکی پھونک اور یہ کہنا کہ بیٹا اب ٹھیک ہو جائے گا، واقعی اب تک کوئی مرہم ویسا نہیں بنا ہے۔ مجھے میرے ماں باپ نے ایک ہی بات سکھائی ہے کہ بیٹا، کوئی ہاتھ سے چھین لے جا سکتا ہے لیکن نصیب سے نہیں چھین سکتا۔ اپنی زبان کی طاقت اس ماں باپ پر کبھی بھی مت آزماؤ جنہوں نے تمہیں لفظ لفظ بولنا سکھایا ہے۔ ہر بات کو تم بھول جاؤ لیکن ماں باپ کو کبھی مت بھولنا۔ احسان ان کے لاکھوں ہیں، اس بات کو کبھی بھی مت بھولنا۔ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے ہوں اور کھانے والے 5 ہوں، تب
مجھے بھوک نہیں ہے، ایسا کہنے والی صرف اور صرف ماں ہی ہوتی ہے۔ کسی نے ماں کے کندھے پر سر رکھ کر پوچھا کہ ماں کب تک اپنے کندھے پر سونے دو گی؟ ماں بولی، جب تک لوگ مجھے اپنے کندھے پر نہ اٹھا لیں۔ شوق تو ماں باپ کے پیسوں سے پورے ہوتے ہیں، اپنے پیسوں سے تو صرف ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی تکلیفوں کو کبھی نظر انداز مت کرنا، یاد رکھنا جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی ہے۔ عزت بھی ملے گی تمہیں اور دولت بھی ملے گی تمہیں۔ خدمت کرو ماں باپ کی، انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کی برکت سے جنت بھی ملے گی تمہیں۔ کہتے ہیں پہلا پیار بھلایا نہیں جا سکتا، پھر افسوس ہے پتہ نہیں لوگ اپنے ماں باپ کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو کبھی مت رلاؤ، ان کے خوابوں کو کبھی مت سلاؤ۔ جتنا تم اپنے ماں باپ کو خوش رکھو گے، یاد رکھو اتنا ہی رب آپ کو خوش رکھے گا۔ ماں باپ کی ایک دعا زندگی بنا دے گی، خود روئیں گی مگر آپ کو ہنسا دے گی۔ کبھی بھول کر بھی ماں کو مت رلانا، ان کے آنسوں کی ایک بوند بھی آپ کی ساری نیکیوں کو مٹا دے گی۔ جب ماں چھوڑ جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر قابل بناتے ہیں، مگر بیٹا اتنا قابل بن جاتا ہے کہ اس کے لیے اپنے ماں باپ ہی قابل نہیں رہتے۔ افسوس، صد افسوس۔ پیارے ناظرین، یہ تھی میری ویڈیو کی اب تک کی سب سے اچھی اور انمول ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے، میں آپ سے خاص طور سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔